औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि 5 टीवी जो है उसका शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि ये ऐसा मौका है कि इस वक्त तमाम लोगों में आगाही पैदा करना, लोगों को जिस सूरत हाल से हमारा मुल्क इस वक्त दो चार है उन तक ये चीज़ें पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मुल्क जो है, मुल्क पाकिस्तान जो है, बल्कि ऐसा मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया जो है वो एक ऐसे मुज़ी मर्ज की लपेट में आ चुकी है कि जिसने पूरी इंसानियत को लाचार करके रख दिया है। आप रोज़ टेलीविज़न पे सुनते हैं, देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं, इस तरह के जो न्यूज़ चैनल्स हमारे दोस्तों ने बनाए हुए हैं जो कि बड़े मुअस्सर हैं आजकल के दौर में, तो इस पर भी आप लोग देखते हैं कि पूरी इंसानियत एक तरफ बिल्कुल लाचार होकर रह चुकी है। इंसानी मशीनरी, इंसानी ताकतें, आपके ज़राए, आपके वसाइल इस वक्त एक नज़र ना आने वाला जो वायरस है उसके आगे बेबस हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे हमें इस वक्त ज़रूरत है एक मजबूत कौम बनने की, एक मजबूत किस्म की ऐसी इज्तिमाइयत बनने की जो कि एक दूसरे के दुख दर्द का एहसास कर सकती हो और फिर उसको ईमानदाराना तरीके से समझ कर और वसाइल उन पर खर्च कर सकती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत फाउंडेशन ऐसी इज्तिमाइयतों में से एक इज्तिमाइयत है जो कि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी NGO है और जनूबी एशिया की 5वीं बड़ी NGO का इसको दर्जा हासिल हो चुका है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर दीगर ममालिक की हम बात नहीं करते, इस वक्त अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें और आगे चलकर इंशाल्लाह हम इसको सिर्फ PP-17, चूँकि मेरी जिम्मेदारी PP-17 के हवाले से है, तो PP-17 रावलपिंडी की बात करेंगे। तो पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा फलाह का नेटवर्क है, और ये आपको मैं बताऊं कि ये इस वबा के, इस मुसीबत के आने से पहले भी मुल्क के अंदर फलाही अदारों का, फलाही सिस्टम जो है वो सबसे बड़ा खिदमत फाउंडेशन का है। तो इस वबा के दौरान भी इस वक्त तक जो रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं उसमें अलखिदमत ही वो इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है, इसके ऊपर टॉप पे है, और सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलखिदमत के हिस्से में अल्लाह ताला ने रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने खिदमत फाउंडेशन को ये तौफीक दी कि वो लोगों तक पहुँच रही है। अगर हम बात करें PP-17 की, तो PP-17 ये रावलपिंडी का एक सूबाई हल्का है जिसको PP-17 आपको मैंने बताया है। तो यहाँ पे इस हल्के की एक अफादियत भी है, एक थोड़ा इसका नुमायाँ इसकी मामलात भी हैं, क्योंकि ये एक मारूफ हल्का है। ये पिंडी शहर का समझ लें कि कल्ब है, और यहाँ से बहुत से ऐसे नाम ऊपर असम्बलियों में और ईवान इक़्तिदार में पहुँचे हैं कि जिन्होंने बड़ा अपना एक नाम भी लोग उनका जानते हैं और मुकाम भी उन्होंने किसी हद तक उसमें पाया है। तो PP-17 मिली जुली आबादी का एक इलाका है, कुछ इलाके पोश हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाके हैं, कुछ दरमियाने दर्जे के यहाँ पे भी लोग रहते हैं। तो ये एक समझ लें कि काम करने के हवाले से एक पेचीदा इलाका भी है, क्योंकि ये जो हालिया वबा का मामला यहाँ पे चला है तो इसमें चूँकि हम ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा मुतासर सफ़ेद पोश तबका हुआ है। जिस दुकान के ऊपर शटर था, जो आदमी कारोबार से मुंसलिक था, जो काम कर रहा था, तो वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि उसका जरिया रोजगार बंद होकर रह गया है। अगर तो दुकानदार की बात करते हैं तो उसकी भी आमदन बंद हो गई है, और अगर उस दुकान पे काम करने वालों की बात करते हैं तो दुकानदार या छोटे कारोबार करने वाले उनको तनख्वाहें देने से कासर है। तो इस हवाले से हमने PP-17 जैसे ये मामला आया और लॉकडाउन की बातें शुरू हुई तो PP-17 ने फौरी तौर पर अपनी प्लानिंग कमेटी का इजलास बुलाया, और उसमें हमने ये इनिशियली हमने ये तय किया था कि हम जो है 2500 घरों तक राशन की तकसीम का मामला करेंगे और लोगों तक पहुंचेंगे। और चूंकि ये जब वबा चली है तो सबसे पहले इसमें जो फेजेस थे उनका तयन करना था, तो उन फेजेस का भी हमने तयन किया। पहला जो हमारा खिदमत फाउंडेशन PP-17 का फेज था वो केयर के हवाले से था, हिफाजत के हवाले से था। उसके अंदर जारी बात है हमने आगाही मुहिम एक चलाई और लोगों तक हम पहुंचे और उनको बताया कि हाथों की सफाई, चेहरे की सफाई, बल्कि हमने लोगों को इस बात पे भी ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप वुजू की हालत में रहें और दिन में बार बार वुजू करें, और इससे यह है कि अल्लाह ताला की बरकत भी आपको मिलेगी, और दूसरा यह है कि सफाई का भी एक मामला आपके करीब आ जाएगा।
اس معاملے میں ہم نے سینیٹائزر بھی تقسیم کیے، ماسک بھی مختلف علاقوں میں تقسیم کیے، اور لٹریچر بھی بڑا ہینڈسم تعداد میں ہم نے تقسیم کیا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ سمجھیں بھی اور ان کو اپنانے میں ان کو آسانی ہو۔ دوسرا جو ہمارا فیز تھا، چونکہ لوگ بے روزگار ہو رہے تھے، گھروں میں بیٹھ رہے تھے، وہ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی تھی۔ تو اس سلسلے میں میں نے ابھی جیسے عرض کیا آپ سے کہ ہم نے یہ ٹارگٹ رکھا تھا کہ 2500 گھرانوں تک ہم انشاءاللہ اس کو لے کے جائیں گے، لیکن سچ پوچھیں تو جب یہ ہم نے فرسٹ فیز سٹارٹ ہی کیا تو کچھ دن بعد ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ جتنی شاید صورتحال کا اندازہ ہم لگا رہے ہیں، جو ٹارگٹس ہم رکھ رہے ہیں، تو وہ شاید ٹارگٹس کم ہو جائیں گے۔ آج کی ڈیٹ میں اس وقت کی صورتحال میں صرف پی پی 17 کے اندر 2800 گھر ہیں جی، جن کو ہم گھر گھر، اور یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ساری کمپین کے اندر جماعت اسلامی، چونکہ جماعت اسلامی کا نام اس وجہ سے لینا ضروری ہے کیونکہ الخدمت جو ہے اسی کا ایک ادارہ ہے، اور زیادہ تر جو لوگ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اسی جماعت کے ساتھ بھی منسلک ہیں۔ اور لیکن اس سے قطعاً یہ تاثر ناظرین مت لیں کہ اس کے خدمت فاؤنڈیشن کو جوائن کرنے کے لیے، خدمت فاؤنڈیشن کا کام کرنے کے لیے آپ کو جماعت اسلامی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کے اندر انسانیت کی خدمت کرنے کا صرف جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سے دوست احباب ہیں جو مختلف دوسری پارٹیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ خدمت بھی کرتے ہیں۔ تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ ابتدا میں ہم نے جب یہ پلان بنایا تو ہمارا ٹارگٹ 2500 کا تھا، تو الحمدللہ ہم نے اس میں 2800 فیملیز تک ہم پہنچے اور ڈور ٹو ڈور پہنچے۔ کیونکہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو طبقہ ہے، یہ سفید پوش طبقہ ہے، یہ پیشہ ور نہیں ہے جن تک ہمارا پہنچنے کا ٹارگٹ تھا، اور یہ لوگ اپنی سفید پوشی بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کی عزت نفس کو متاثر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ایک آٹے کی بوری کے پیچھے یا ایک راشن کے پیک کے عوض کسی کی تصویر بنائیں اور وہ بیچارہ اپنے شرم سے سر نہ اٹھا سکے، یا کوئی دیگر لوگ اس کے دائیں بائیں کے یا ریلیٹیوز اس کو کچھ اچھی بری باتیں کریں، یا ایسا محسوس ہو کہ جیسے وہ خدا نخواستہ ہمارے بھائی ہیں جن کو ہم امداد بھی دے رہے ہیں، جن کے گھر ہم پہنچ رہے ہیں، کہ ان کو ہم قطعاً وہ کوئی گداگر یا اس قسم کی صف میں نہیں کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ ایک مجبوری ہے، ایک وبا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا، اس کی پریشانی کا شکار بہت سے سفید پوش ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے عزیزوں کے رشتہ دار، ہمارے محلے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس مصیبت کا شکار اس وقت ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ ہم نے 2800 کا ابھی یہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے، تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری پائپ لائن ہے اس میں ہم نے اس کو 2500 کے اپنے ٹارگٹ کو 3500 کر دیا۔ دوسرے فیز میں ہماری کوشش ہے کہ ہم 2800 جن گھروں میں پہنچ چکے ہیں تو اس کی تعداد کو تقریباً 4000 تک لے کے جائیں گے۔ تو اس کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں تعاون کی کسی نہ کسی صورت میں ضرورت ہوتی ہے، وہ خواہ مالی طور پہ ہو، خواہ وہ جو ہے وہ افرادی طور پہ ہو، کیونکہ کام کرنے کے لیے بھی افراد کی ضرورت ہے اور وسائل اکٹھے کرنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہت سے دوستوں نے ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت سارا تعاون کیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ اس پوزیشن میں آ سکیں ابھی تک کہ تقریباً 2800 گھروں تک ہم راشن دے کے آئے ہیں۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ طریقہ کار بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا پی پی 17 کے اندر، کہ ہم لوگ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ مغرب کے بعد نکلتے ہیں اور ایک کسی نہ کسی پرائیویٹ کار میں یا پرائیویٹ انداز میں ہم لوگ جاتے ہیں، اور متعلقہ جو گھر ہم نے لسٹ پہ لکھے ہوتے ہیں ڈیلی کے مختلف یوسیز کے اندر 10-12 گھر ہم نے لکھے ہوتے ہیں، تو وہ یوسیز کے اندر جو ہے وہ ہمارے ذمہ داران جو ہیں وہ ان گھروں تک جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو فون کرتے ہیں، وہ صاحب خانہ گھر سے باہر آتے ہیں اور اپنا راشن وصول کر کے تو چلے جاتے ہیں۔ اس کے دوران میں کوئی تصاویر نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا پھر کوئی گمان رہتا ہے کہ کسی کی عزت نفس متاثر ہوگی۔ پی پی 17 کے حوالے سے جو ہمارے لیے ایک بڑی ہی خوشائند بات ہے، ویسے تو پورے پاکستان کے اندر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ این جی اوز کے اندر خدمت خلق کا جو پروگرام لے کے چل رہے ہیں ادارے، اس میں جو سب سے بڑا کارکنان کا نیٹ ورک ہے وہ الحمدللہ خدمت فاؤنڈیشن کے پاس ہے، اور پی پی 17 کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ 15 یوسیز ہیں، اور ان 15 یوسیز کے اندر کوئی یوسی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہمارے پاس ٹیم موجود نہ ہو۔ تو اس حوالے سے جب بھی ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں
تو ہمیں اس میں یہ بڑا سود مند ہوتا ہے اور ہمارے لیے بڑی یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم روٹ لیول سے وہ ڈیٹا لیتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ کہ ہم صحیح حقدار تک پہنچے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہیں کہ ہم جو ہے وہ چونکہ وہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن روٹ لیول سے آئی ہوتی ہے، تو لوگ پرسنلی ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں کہ یہ اس وقت کن حالات میں ہے۔ تو اس وقت PP17 ایک یہ اسی پلان کے اوپر کام کر رہی ہے، اور جو آنے والا وقت ہے اس میں بھی ہمارے کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی ان کوششوں کو اسی تناظر میں جاری رکھیں، اور اس کا طریقہ کار بھی انشاءاللہ مزید اس سے بھی بہتر بنائیں۔ کام ہے، اس میں کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم ایک بہترین اور مربوط طریقے سے اس کام کو لے کے آگے چلیں۔